आदाब और सलाम कबूल कीजिए आदिल खान आज़ाद का। आज है 25 अप्रैल 2026 और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे हॉर्मोज़ से ईरान की बारूदी सुरंगें साफ करने के मिशन में शामिल हो सकती है तुर्की की नेवी। जंग के दलदल से इज्जत बचाकर भागने का रास्ता ढूंढ रहा है अमेरिका। अब्बास अराक्ची की इशाक डार और आसिम मुनीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। अमरीका ईरान के बीच अहम डील होने की चर्चा हुई तेज़ और मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानी गुंडे को दी गई आज सुबह फांसी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तुर्की की खबर। तुर्की का एक बड़ा ऐलान सुन लीजिए। एर्दोगान की नेवी हॉर्मोज़ के समंदर से ईरान की बारूदी सुरंगें साफ करने के ऑपरेशन में शामिल हो सकती है, लेकिन कब? आइए 25 अप्रैल को आई इस खबर को बिना चिल्लाए और बिना प्रोपेगेंडा फैलाए समझ लेते हैं। खबर सुनिएगा। लंदन में मीडिया से बात करते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच अमन का कोई मुकम्मल समझौता हो जाता है तो तुर्की हॉर्मुज़ के समुद्री रास्ते से बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटाने के काम में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। करेगा नहीं, गौर कर सकता है। फिदान ने साफ किया कि ये काम एक टेक्निकल टीम के ज़रिए किया जाएगा जिसमें कई मुल्कों के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, कई मुल्कों की नेवी जाएंगी, उनके एक्सपर्ट्स जाएंगे। यानी तुर्की साफ कह रहा है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका अमन कायम करेगा तभी तुर्की के जहाज़ हॉर्मोज़ में बारूद साफ करने के लिए जा सकते हैं, वरना नहीं। और शायद ये काम भी ईरान की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि हॉर्मोज़ सेफ हो, जहाज़ आसानी से आ जा सकें। भाई ईरान के भी तो जहाज़ आएंगे जाएंगे, वो भी तो उस माइन से उड़ सकते हैं। तो ईरान की मर्ज़ी से ही होगा। तुर्की कह रहा है बाद में करेंगे। तुर्की का मानना है कि हॉर्मोज़ को दोबारा जहाज़ों के लिए महफूज बनाना एक इंसानी फ़र्ज़ है और अगर अमेरिका ईरान के बीच सुलह हो जाती है तो तुर्की को इस मिशन में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हकान फिदान ने एक बड़ी उम्मीद भी जाहिर की है। वो उम्मीद ये है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े तमाम पेचीदा मसले पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग में सुलझाए जा सकते हैं। ये मकसद था इस खबर को लाने का। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मसले इस्लामाबाद में सुलझ सकते हैं इस दूसरे दौर की मीटिंग में। तुर्की को यह एहसास हो रहा है, क्यों पता नहीं। दोस्तों, मेरा मानना है कि तुर्की का ये रुख साफ इशारा है कि अब दुनिया जंग से आगे की सोच रही है। आगे की सोच रही है, लग रहा है दुनिया को कि जंग खत्म हो रही है। एर्दोगान की नेवी का इस मिशन में शामिल होने की बात कहना ये बताता है कि पर्दे के पीछे सुलह की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हॉर्मोज़ का रास्ता खुलना न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में होने वाले दूसरे दौर के बातचीत के दौर में इस बार कुछ भी महज कागजी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि लग रहा है किसी बड़े फैसले की तरफ ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल अंदाज़ा है जो शायद इस बार गलत साबित हो जाए। बाकी आप लोगों की राय सर आंखों पर। इस खबर को लाने की 3 वजहें थीं। एक तो गोदी मीडिया में ये खबर चलने लगी कि तुर्की की नेवी हॉर्मोज़ में घुसेगी, ईरान को देगी मतलब चैलेंज। ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया जो होगा ईरान की मर्ज़ी से होगा, वरना एर्दोगान यहाँ नहीं पटक सकते। दूसरी बात, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, तभी तो तुर्की जंग के बाद की बातें करने लगा है और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई डील हो जाएगी। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना इशारा कर रहा है कि कुछ तो इनपुट सबके पास हल्के हल्के आने लगे हैं, बढ़ते हैं आंखें। ईरान से आई एक बड़ी वार्निंग सुन लीजिए सर। ईरान की ताकत देखकर जंग से भाग रहा है अमेरिका, ये दावा है ईरान का। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका अब इस जंग से भागने और बाहर निकलने के लिए इज्जत बचाने का रास्ता यानी फेस सेविंग वे तलाश रहा है। ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी नुमाइंदे अमन की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट इसना ने डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन के हवाले से बताया है कि हमारी मिलिट्री, ईरान की मिलिट्री, उसकी पावर आज एक बड़ी ताकत बन चुकी है और दुश्मन अब उस जंग के दलदल से भागने की फिराक में है जिसमें वो खुद फंस चुका है। 25 अप्रैल को ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर, जो ट्रंप के दामाद भी हैं, वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत का कोई प्लान नहीं है। गैर सीधी यानी इनडायरेक्ट बातचीत का प्लान है नहीं है, ये नहीं बताया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अमरीकी नुमाइंदे भी जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं ताकि कमज़ोर सीज़फायर के बीच अमन की बातचीत के नए दौर की शुरुआत की जा सके। ईरान का ये रुख साफ तौर पर
یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ خود کو مضبوط پوزیشن میں دیکھ رہا ہے اور امریکہ پر دباؤ بنانے کی حکمت عملی پر چل رہا ہے۔ دوستو، ایران بھلے ہی کسی بھی طرح کی میٹنگ سے انکار کر رہا ہو، لیکن اسلام آباد میں ہونے والی ان ملاقاتوں پر دنیا بھر کی نظر ٹکی ہوئی ہے اور اسلام آباد میں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے۔ اراغچی ہیں، امریکی ڈیلیگیشن پہنچ رہا ہے۔ پہلے یہی ڈیلیگیشن پہنچ رہا تھا، ایران نے ہر ڈیلیگیشن کو بھیجنے سے انکار کر دیا تو یہ دوسرے دور کی میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، لیکن اس بار ایران پہلے ہی پہنچ گیا ہے۔ بھلے ہی وہ کہہ رہا ہو نہ کوئی میٹنگ نہیں کریں گے، لیکن دنیا کو لگ رہا ہے بات چیت ہوگی اور اس کے بعد اراغچی رشیا جائیں گے، پوتن کو بتائیں گے، اور روس سے لوٹتے پر عباس اراغچی ایران جانے کی جگہ عمان جائیں گے۔ وہاں جو ان کا سب سے بڑا عرب دوست ملک ہے عمان، ایران کا، وہاں جا کر سب کچھ بتائیں گے۔ اور عمان سے ہی تو ساری میٹنگز شروع ہوئی تھیں امریکہ اور ایران کے بیچ۔ کچھ بڑا چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اہم خبر ہے۔ ایرانی فورن منسٹر عباس اراغچی نے پاکستان پہنچتے ہی اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انہوں نے 25 اپریل کو پاکستان کے فورن منسٹر اشاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ عباس اراغچی اور پاکستانی اہلکاروں کے بیچ یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب علاقے میں جنگ کا خطرہ پھر سے منڈرا رہا ہے اور پاکستان میڈیٹر کا رول نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے استقبال کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ کشنر اور وٹکوف آج ہی پاکستان پہنچیں گے، کب کس وقت پتہ نہیں۔ ایک ہی وقت میں ایرانی فورن منسٹر اور امریکی نمائندوں کا پاکستان آنا یہ اشارہ کرتا ہے کہ اسلام آباد اس جنگ کو رکوانے کے لیے کسی بڑے ڈپلومیٹک مشن کا مرکز بن گیا ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ پاکستان کے رابطے آنے والے دنوں میں کسی بڑے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ ان اشاروں کو پڑھ لیں۔ اب ایران کے اندر کی خبر لیتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے موساد کے لیے کام کرنے والے ایک ایرانی شہری کو 25 اپریل کی صبح پھانسی دے دی۔ یہ شخص جو تھا بڑا اہم تھا، اس پر اس سال ملک بھر میں ہوئے مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ اور تشدد یعنی وائلنس پھیلانے کے سنگین الزامات تھے۔ عرفان کیانی نام تھا اس کا۔ اس شخص کو موساد کا کرائے کا غنڈہ بتایا گیا ہے۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ایران کے شہر اصفہان میں سرکاری اور پرائیویٹ پراپرٹی کو آگ لگائی اور بھاری نقصان پہنچایا۔ ایران کی سپریم کورٹ سے سزا کی تصدیق ہونے اور تمام قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد آج صبح اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ایران کا یہ قدم صاف طور پر یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اندرونی سلامتی اور مظاہروں کی آڑ میں ہونے والی ہنگامہ خیز وارداتوں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، خاص طور پر جب ان میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہاتھ ہونے کا شک ہو تو۔ 2-3 خبریں یہاں سے دیکھ لیجئے۔ اسلام آباد ان نیئر لاک ڈاؤن اہیڈ آف ایکسپیکٹڈ ٹاکس آن US ایران کانفلکٹ۔ یہ آج کی دوپہر کی ہیڈ لائن ہے 25 اپریل کی۔ پچھلے دور کی ملاقات میں بھی یہی ہوا تھا اور دوسرے راؤنڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایران میں اسلام آباد میں لگ بھگ لاک ڈاؤن جیسی سچویشن ہے۔ جہاں پر ایرانی ڈیلیگیشن ہے، جہاں امریکی ڈیلیگیشن آئے گا، اس کے آس پاس کے علاقے تو بالکل سیل ہیں، لیکن پورے اسلام آباد میں ایکٹیویٹی پر، لوگوں کی آواجائی پر اثر پڑا ہے۔ لاک ڈاؤن جیسی سچویشن کا مطلب ہے چپے چپے پر پولیس فورس، فوج، بیریئرز سب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ فی الحال ایک اور ہیڈ لائن ہے، ایران ریزیومز کمرشل فلائٹس فرام تہران's انٹرنیشنل ایئرپورٹ فار فرسٹ ٹائم سنس وار۔ 28 فروری 2026 کو جس دن اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر جنگ تھوپی، اس دن سے آج تک کمرشل فلائٹس ایران کی بند تھیں، لیکن یہ 25 اپریل کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ اب جنگ سے شروع ہونے سے اب تک پہلی بار ایران نے اپنی کمرشل فلائٹس جو ہیں پھر سے شروع کر دی ہیں ایران کے تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے۔ اگر فلائٹس پھر سے ریزیوم ہو جاتی ہیں، اٹ مینس کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں۔ جنگ جیسی سچویشن ہو سکتی ہے اگر حالات نارمل کرنے کی اس ڈائریکشن میں کام نہ کیا جائے، لیکن شاید کام کیا جا رہا ہے، اسی لیے ایران چیزوں کو نارملائز ہوتا ہوا پہلے سے دکھا رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بات چیت ہوگی۔ ایک اور ہیڈ لائن یہ ہے کہ قطر کے امیر نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے فون کال پر بات کی ہے
اور کہا ہے کہ اور زور دیا ہے کہ علاقے میں ڈی ایسکیلیشن بہت ضروری ہے. یعنی عرب ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب جنگ اور نہیں چاہیے. آپ تو حضور آپ کا تو کچھ ہوتا نہیں، ہمارے جو ہیں وہ ایسی تیسی ہو جاتی ہے، ہماری زمینوں پر آپ کے اڈے ہیں، ہم آپ کو نہیں نکال سکتے. ارے بھائی ایران کو بھی نہیں روک سکتے، آپ اسے چھیڑو گے وہ آپ کو چھاڑے گا، اور ہماری جو ہے اس میں ایسی تیسی ہو جاتی ہے. تو پلیز ڈی ایسکیلیٹ کیجئے، اس ماحول کو ٹھنڈا ہونے دیجئے، جنگ دوبارہ شروع مت کرنے دیجئے. ہمارا ٹورزم، ہمارا ویپار سب ٹھپ پڑا ہے. تو عرب ملکوں کی طرف سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی پریشر ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم نے ترکی کی خبر سے شروعات کی، ختم بھی وہیں ہوگا. ترکی لگاتار ایران کے لیے مدد بھیج رہا ہے. یہ خبریں اس لیے دکھانی ضروری ہے کیونکہ آپ کو یہ خبریں چلا کر یا آہستہ سے کوئی نہیں دکھاتا. ترکی نے پھر مدد کا ہاتھ بڑھایا ایران کی طرف اور میڈیکل ایڈ شپمنٹس بھیجے ہیں. میڈیکل ایڈ کی شپمنٹس، دوائیاں یا جو بھی ضروری سامانات ہیں، کیونکہ وہ جو جہاز امریکہ قبضہ رہا ہے اس میں ایران کی خبر ہے کہ ایک جہاں تک ہے کڈنی سے جو بیماریاں ہیں جڑی ہوئی ان کی اور ڈائبٹیز کی جو دوائیں آ رہی تھیں ان کے شپمنٹ ان کے جہاز قبضہ لیے گئے. ڈائلیسس سے مینلی جڑی ہوئی جو دوائیاں تھیں ان کے جہاز قبضہ ہیں امریکہ نے. تو یہ میڈیکل سپلائیز یہ 24 اپریل کی خبر ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں، کل سے تھی کئی اور خبروں میں دب گئی. اس کی یہ تصویریں بھی جاری ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اور اس کو جاری کیا ہے رشیا ٹوڈے جو ہے وہ RTE اردو نے کیا ہے بلکہ، اور اس سے پہلے ڈیلی سبھا کی میں نے آپ کو ہیڈ لائن دکھائی تھی. تو بہت ہی جانے مانے جو ہیں وہ ہینڈلز ہیں اور ویب سائٹس ہیں اور اخبار ہیں، ان کے ذریعے ترکی کے ٹرک، ترکی کا جھنڈا، ایران کے لیے سامان آ رہا ہے، بھائی بھائی کے کام آ رہا ہے. ہاں اگر ترکی میں بھی ایسی مصیبت ہوتی اور جنگ جیسے حالات ہوتے تو ایران بھی یہی کام کرتا. ایران بھی بڑھ چڑھ کر تمام مسلم ممالک میں مدد بھیجتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور ایک دا نیو ریجن نے بھی ویڈیو شائع کیا، وہ ہم آپ کو نہیں دکھا رہے لیکن آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ٹرکش میڈیکل ایڈ ٹریولنگ ٹورڈ ود انکارا ہیونگ ناؤ پرووائڈیڈ 9 ٹرکس. اب تک 9 ٹرک یہ مدد جا چکی ہے. پچھلے والے میں 6 ٹرک کل بھیجنے کی بات کہی گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے ان چیزوں کو ٹٹولا کی تصدیق کر لوں تو 14 اپریل کی بھی خبر 11 دن پہلے کی مجھے ملتی ہے. تو IFRC کے تحت ترکی سے چائنا گیا تھا، ترکی سے ایران گیا تھا، میڈیکل شپمنٹ اور دوسری ضرورت کی چیزیں گئی تھیں. 48 ٹن ہیومینیٹیرین سپلائیز ایران کو سپلائی کی گئی تھیں. اصل میں نگیٹو دور میں پازیٹیو باتیں بہت کوئی کم کرتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں اس ٹریک کو کبھی چھوڑوں گا نہیں تاکہ یہ والی بات بنی رہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.